مولانا صاحب نے آج جو بات کہی ہے، اور میں یہ ماننے پہ تیار نہیں ہوں کہ مولانا صاحب اپنے لفظ ناپ کر بات نہیں کرتے، انہوں نے ایوان کی بات کی ہے، انہوں نے حکومت کی بات نہیں کی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے اوپر اشارہ کرنا ہوتا مولانا صاحب نے تو حکومت کی بات کرتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا نشانہ وہ کیا ایک تیر سے دو نشانے والی صورتحال کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دیکھیے، نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، مولانا صاحب شاید ہمارے ساتھ الائنس میں آئیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% ہم ان کے نقطہ نظر پہ ہوں یا وہ ہمارے ہوں۔ کچھ بیچ میں مشترکات ہو سکتی ہیں، جس میں سب سے بڑی مشترک بات یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اب جس طرح میں مولانا صاحب نے بات کی، ہم اس سے اگری نہیں کرتے۔ ہم ری الیکشن نہیں، ہم مینڈیٹ کی واپسی کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، جنرل الیکشن کیا ہوتا ہے؟ عوام کے پاس جا کے ان سے مشورہ لینا ہوتا ہے، اور مشورہ دے دیا عوام نے، اپنی رائے کا اظہار 8 فروری کو دے دیا کہ انہوں نے غالب اکثریت میں پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب کو اپنا مینڈیٹ دے دیا۔ اب بجائے اس کے کہ اوریجنل مینڈیٹ پہ حکومت بنے، اگر آپ فارم 47 پہ بنائیں تو پھر مسئلہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، مسئلہ الیکشن کمیشن اور اس پروسیس میں ہے کہ فارم 45 جنرل تیار ہوا، سب کے پاس موجود تھا، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے ایک کاغذ پہ لکھ دیا کہ لو تم جیت گئے۔ اب اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے، اس وجہ سے جناب عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، ان دو باتوں پہ نکات پہ بات ہو سکتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے تحریک انصاف کو، اور ان ہاؤس چینج آ سکتی ہے۔ پھر ہمارے 178 سیٹیں بنتی ہیں، اور اس کو جب اس میں ریزرو سیٹیں ملائیں گے، جب اس میں مائنورٹیز ملائیں گے، ہم 2/3 میجورٹی میں تحریک انصاف ہے، تو پارلیمنٹ کے اندر ایک چینج آ سکتی ہے۔ کسی ری الیکشن کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، مینڈیٹ واپس ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا صورتحال کیا بنتی ہے۔ اور یہ بات پچھلے پیر کو عمران خان صاحب نے خود کی کہ اسیران کی رہائی ہو اور مینڈیٹ کی واپسی ہو، ری الیکشن اس کے بعد کی بات۔ اچھا، یہ بات تو طے ہے کہ آپ لوگ ری الیکشن کی اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب کی ڈیمانڈ ری الیکشن کی ہے، ابھی بھی ہے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ ایز آئی سیڈ کہ انہوں نے سارے ایوان کے ممبران کے بارے میں یہ بات کر ڈالی ہے، عوامی نمائندے پارلیمنٹ میں ضرور ہیں لیکن جعلی قسم کے نمائندے موجود ہیں۔ سو what I want to ask is کہ چلیے فار ایگزامپل اگر آپ لوگ ود ان ہاؤس چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو باقی جماعتوں کی ضرورت ہوگی؟ مولانا صاحب کی جماعت کی طرف جو ہے وہ آپ لوگوں کا کتنا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو بیک کریں گے اس چیز کے اندر اگر ان ہاؤس چینج کرنی ہو، کنسیڈرنگ کہ وہ نئے انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ کہ وہ ان کی پرائیورٹیز ہیں، میں ان پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے تحریک انصاف اور جمعیت کے بیچ میں اگر کوئی بات چل رہی ہے تو خدا نخواستہ اس کو کوئی روک پڑے، میں نہیں کروں گا ایسی بات۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ تحریک انصاف کو جنرل مینڈیٹ ملا ہے، ہر طرح سے ہمیں مشکلات کا سامنا تھا، نشان چھین لیا گیا تھا، لیڈر کو گولیاں مار کے جیل میں ڈال دیا گیا، پارٹی ایک طرح سے بین کر دی گئی۔ پنجاب میں تو کمپین ہی نہیں ہو سکی، پختونخوا میں میرے جیسے لوگ بھی صرف 14-15 دن کمپین کر سکے اپنے علاقے میں، بڑی مشکل سے گئے۔ اور اس کے باوجود دیکھیں، ایک ہوتا ہے بلڈی ریولوشن، اینارکی، جو آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا نظارہ پاکستان میں ہم دیکھیں کہ عوام نکلے اور اپنے ہی بڑے بڑے جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس اور پارلیمان میں گھس کے تو خونریزی ہو، اللہ نہ کرے۔ دوسرا ریولوشن ہوتی ہے پیسفل، جو پرامن ہوتا ہے۔ یہ پرامن انقلاب تھا 8 فروری کو، لوگوں نے 9 مئی کے بیانیے کو ریجیکٹ کر کے عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو ووٹ کر دیا۔ اب اگر جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں تو پھر آپ کو جمہور کی رائے ماننی پڑے گی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ 18 میں یا 13 میں تو ہم پہ الزام لگ سکتا تھا، 2024 میں ہمیں کس نے سپورٹ کیا ہے؟ ہمیں تو اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرنے دیا گیا، یہ کہ ہائی کورٹ پشاور سے مجھے اپنے کاغذات نامزدگی منظور کروانے پڑے۔ ہائی کورٹ پشاور سے میرے کاغذات ریجیکٹ کر دیے تھے آر او نے۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ جیلی ہے تو پھر ہمیں بتائیں ہمیں کس نے، کوئی آسمانی مخلوق نے سپورٹ کیا تھا؟ I understand your point، لیکن کے پی کے اندر کچھ الزام یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں وہاں بھی سپورٹ کی گئی، پی ٹی آئی کو جو سپورٹ کی گئی۔ Now this is something جو کہ ایک الزام ہے، اس کے کوئی حقائق یا اس کی کوئی شواہد سامنے نہیں ہے، بٹ مولانا صاحب کی جماعت کے بہت سارے لوگ آف دا ریکارڈ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری کرسیاں، ہماری نشستیں لے کر کے پی کے اندر سپورٹ کیا گیا ہے ان کو۔ تو اگر کوئی اس طرح کی نشستوں، کیونکہ مولانا صاحب کو تو اور کسی سے شکایت نہیں ہوگی نا ان کی نشستیں چھیننے پہ، کہ پی ٹی آئی سے ہی ہوگی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا وہ والا کلیم غلط ہے کہ ان کی نشستیں یا مولانا صاحب کی جماعت کا،
اور ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک بات پہنچی ہے پی ٹی آئی کی اور جے یو آئی کی، تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ کہاں تک بات پہنچی ہے، کہاں تک معاملات پہنچے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے؟ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تحریک انصاف کا کلیم، اس کو ہم سراسر ریجیکٹ کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں. اس پہ جمعیت کا یا کسی بھی جماعت کا کلیم بالکل غلط ہے. تحریک انصاف کو جنون مینڈیٹ ملا ہے اور آدھا مینڈیٹ ہمارا چرا کے جو ہے وہ دے دیا گیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو. کراچی سے پی ٹی آئی جیتی ہے، ایم کیو ایم کو ہرایا، پیپلز پارٹی کو ہرایا. سندھ میں بھی ہماری سیٹیں ہیں، پنجاب 2/3 سے زیادہ ہم جیتے ہیں. پورے ملک میں 17 سیٹیں میاں صاحب کی جماعت کو ملی ہیں. میاں صاحب خود، شہباز صاحب خود، مریم صاحبہ، حسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب اور ٹاپ ان کی تمام فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پیئر لیڈرشپ سارے ہاتھ میں. لیکن ان کو دے دیا گیا. ٹھیک ہے، آپ نے دے دی، اب جو بھی اس کا آگے ریزلٹ نکلتا ہے. جہاں تک مولانا صاحب کے ساتھ جوائنٹ ایک الائنس کی بات ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، بہت سی چیزوں پہ ہمارے ان میں اتفاق ہے. دھاندلی ہم کہتے ہیں ہوئی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں ہماری کسی سیٹ پہ دھاندلی ہوئی ہے، آپ آ کے اس پہ کلیم کیجیے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس کو کھول لیجیے. لیکن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو سپورٹ کس نے کر دی؟ ہمارے لوگوں کے، خواتین کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے، ہمارے لوگوں کو مارا گیا. اس سٹنگ پارلیمنٹیرینز کو، سٹنگ ایم این ایز کو غائب کیا جا رہا ہے. آپ سوچئے کہ 8 فروری سے پہلے کتنی فسطائیت کا سامنا ہم سب نے کیا ہے. اور جہاں تک الائنس کی بات ہے، گفتگو ہماری چل رہی ہے. مولانا صاحب سمجھدار آدمی ہیں، زیرک سیاست دان ہیں. میں سمجھتا ہوں پہلی بار اگر وہ ہاتھ عمران خان صاحب سے ملا رہے ہیں، وہ ایسا پکا ہاتھ ہوگا. یہ نواز شریف یا زرداری صاحب کا ہاتھ نہیں ہے، یہ عمران خان کا ہاتھ ہے، فولاد سے بنا ہوا ہاتھ ہے. جب تک مولانا صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے، عمران خان صاحب ہاتھ پیچھے نہیں ہٹائیں گے.